رمشا کڈنیپر سے بچ کے آ جاتی ہے۔ وہ رمشا سے کہتی ہے رمشا تم نے بتایا نہیں سب کو کہ میں تمہارے ساتھ تھی اور کس طرح مجھے کڈنیپ کر لے گیا۔ تو وہ کہتی ہے یہ کیا بول رہی ہو، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں، کیا اپنی طرف سے باتیں کر رہی ہو۔ لیزا کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو۔ تبھی یہ ساری باتیں قاسم صاحب بھی سن لیتے ہیں تو وہ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ تبھی عفنان کہتا ہے رمشا تم جھوٹ بول رہی ہو، لیزا صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہی ہو، ہر بار تم نے میرے سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ قاسم صاحب آتے ہیں اور رمشا کو اندر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تبھی وہ ایک دیوار کا سایہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ رمشا آتی ہے کہتی ماموں جان کیا ہوا، آپ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ کچھ بات کریں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے بیٹا نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علیزے نے میرے ساتھ جھوٹا بولا، علیزے اور افشین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ رمشا ان کو پکڑ کر کمرے میں لے جاتی ہے۔ تبھی وہ عفنان کے پاس آتی ہے کہتی جلدی آئے، قاسم صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو عفنان آتا ہے، وہ سب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جا کے افشین کو یہی کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے بھائی کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے، جب سے یہ آئی ہے یہ ہے ہی منحوس، اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف رمشا کہتی ہے کہ میں نے بھی ماموں جان کو دیکھنے جانا ہے۔ تو لیزا کہتے نہیں تم نہیں جا سکتی، امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ رمشا کو سامنے لے کر نہیں آنا۔ وہ کہتی میں جلدی جلدی دیکھ کر آ جاؤں گی، لیکن وہ نہیں لے جاتی۔ پھر رمشا خود ہی چلے جاتی ہے رکشے میں بیٹھ کے، اور ادھر جا کے پھر افشین کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو، اسے ڈانٹ دیتی ہیں اور اندر نہیں جانے دیتی۔ تبھی لیزا کہتی ہے امی ہمیں گھر چلنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر لیں گے۔ تو وہ دونوں گھر چلی جاتی ہے۔ عفنان آتا ہے اور رمشا سے کہتا ہے تمہیں رات کو بھی بولا تھا گھر چلی جاؤ، تو کیا تم نہیں گئی؟ کہتی نہیں میں رات سے ادھر ہی ہوں۔ تو کیا مطلب رات سے تم ادھر ہی ہو، تو تمہیں تو گھر جانے کا کہا تھا، تم بہت زیادہ ٹھیٹ ہو۔ کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے، میں نے بھی بولا تھا جب تک میں ماموں جان کو نہیں دیکھ لیتی میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ ماموں جان کے پاس جاتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں، اور پھر وہ کھانا لے کر آتی ہے عفنان کے پاس، کہتی ہے یہ لو کچھ کھانا کھا لو۔ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، یہ بات سمجھو کہ تمہاری ان باتوں سے میرا دل پگھل جائے گا۔ وہ کھانا اس کے پاس رکھ کے کمرے میں چلے جاتی ہے واپس۔ تو عفنان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے، اس کے جاتے ہی وہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ رمشا اندر جانے کے بعد تھوڑا سا باہر کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ کھانا کھا رہے نہیں، تو وہ واقعی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس پہ مسکراہٹ دیتی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ چیز کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ لائک کمنٹ اینڈ شیئر مائی چینل۔